ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، اور اللہ دھوکہ دینے والے ان کو۔ یہ مشاکلت سوری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی دھوکہ دہی کی سزا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دھوکہ دہی کی ان کو سزا دے گا، وہو خادعہم اے یجازیہم بخداعہم، اللہ ان کو سزا دے گا ان کے خدا کی وجہ سے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ کھڑے ہوتے نماز کے لیے، قاموا کسالى، کھڑے ہوتے ڈھیلے ڈھیلے، جیسے بس گر گئے مر گئے۔ بعض فقہاء کرام نے کبھی ایک ٹانگ پر کبھی دوسری ٹانگ پر نماز کو مکروہ کہا ہے۔ تشبہ بالنفاق، یراؤن الناس، یہ دکھلانا چاہتے لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر تھوڑا۔ امام حسن بصری فرماتے تھے کہ وہ تھوڑا بھی اچھا تھا، اب تو وہ تھوڑا یاد کرنا بھی ختم ہو گیا۔ مذبذبین بین ذالک، یہ ڈلمل ہے درمیان میں، ذبذب یذبذب کے معنی آتے آدھا ادھر آدھا ادھر، با مسلمہ اللہ اللہ، با برحمن رام رام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم نیوٹرل ہیں سب کے، سب کا تو منافق ہوتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، یہ متردد ہے درمیان میں، لا الہ الا، نہ ان کے ساتھ ہے، ولا الہ الا، نہ ان کے ساتھ ہے۔ ومن یضلل اللہ، جس کو پیرا کرے اللہ، فلن تجد له سبیلا، پس ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے راہ و رسم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مت بناؤ کافروں کو اپنے دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، آیا تم چاہتے ہو کہ بنا دو اللہ کے لیے اپنے اوپر غلبہ واضح؟ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، مسلمانوں کے کافروں کے اہلکار بن رہے ہیں۔ یہ تمام علماء کا قتل، یہ سب اسی کا سلسلہ ہے جو علماء دین کے جہادی کوشش ہے۔ مدارس کا نظم و نسق، طلباء کے ریلے پہلے اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے کہ امریکہ اور برطانیہ سمجھ گئے کہ ان سے جیتنا آسان نہیں ہے، تو چلو ان ہراول دستے کے جو اکابر علماء ہیں ان کو سامنے سے ہٹاؤ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے۔ جنت میں درجات ہے اور جہنم میں درکات ہے۔ آپ جب اوپر جائیں گے تو لکا درجہ، اور جب نیچے اتریں گے تو لکا درکہ۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہیں پاؤ گے ان کے لیے مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، مضبوطی سے پکڑا اللہ کے دین کے رسی کو، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اخلاص سے پیش آئے دین میں اللہ کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض منافقین کو بھی توبے کی توفیق ہوئی ہے، بعض منافقین بھی اخیر میں جا کے ٹھیک ہوئے ہیں۔ آیت سے معلوم ہو رہا ہے، آیت کو دے گا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، استثناء منقطع بنانے کی کوئی جواز نہیں، تمام مفسرین نے انکار کیا، اور انہوں نے اخلاص کیا دین کے اندر اللہ کے حضور۔ یہی تو کمی تھی کہ اخلاص نہیں تھا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پس یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب دے گا اللہ مسلمانوں کو بڑا اجر۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، ایمان پر رہو، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اے اللہ قدردان اور سب کچھ جاننے والا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، پسند نہیں فرماتے اللہ زور سے بری بات، الا من ظلم، مگر وہ جو مظلوم ہو۔ کسی کی بھی اونچی بات ہو، بری بات ہو، نامناسب بات ہے۔ اللہ الا من ظلم،
بظاہر اس کی تفسیر اس طرح کی گئی کہ کوئی شخص بھی کسی کی برائی نہ کرے، ہاں مظلوم عدالت میں مظلوم ظالم کے خلاف اپنی زبان کھول سکے۔ 26 سال میں اس میں پریشان ہوں، اس کا کیا مطلب؟ یہ تو قرآن ہے، اس کے تو فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ 26 سال بعد قطرب محمد بن المستنیر نے اس کی تفسیر کی ہے، نحوے کا بڑا امام ہے نا قطرب کہتے ہیں چیتی تھا، وہی چیتی تھا، چیتے جانتے ہیں؟ پدی، چھوٹا سا پرندہ نہیں ہوتا، پشتو میں کہتے ہیں چتے، اور اردو میں کہتے ہیں پدی، عربی میں کہتے ہیں قطرب۔ اس کا نام تھا محمد بن المستنیر۔ مصر میں استاد سے پڑھتا تھا، بہت بڑے عالم تھے۔ استاد اس کو پڑھانا نہیں چاہتا تھا، استاد نے سخت شرط لگائی کہ جو دیر سے آیا اس کو نہیں پڑھاؤں گا، تو یہ کبھی بھی دیر سے نہیں آیا۔ استاد نے کہا کاپیاں لکھ کے لاؤ، پورا درس لکھ کے لے آئے۔ تو یہ بڑا ہوشیار تھا، اخیر میں لا کے کاپی رکھتا تھا۔ اب جب استاد اس کو پلٹ دیتا تھا تو یہ پہلے ہو جاتا تھا۔ اس پر استاد نے کہا ان انت الا قطرب، نہیں ہے تم مگر پدی، چتے۔ اور ذرا سا اتنا سا وجود ہے اس کا، اور اتنا بڑا گھونسلہ بناتا ہے مضبوط۔ محمد بن المستنیر نے کہا ہے کہ قبل میں نفاق اور کفر کی مذمت ہے، چنانچہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں فرماتے زور سے بری بات کہنے کو۔ اس سے مراد ہے کلمہ شرک۔ کیا مراد ہے؟ اور الا من ظلم، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کفر کا کلمہ زبان پر لائے سوائے اس شخص کے جس کی جان بچانا اس کے بغیر ممکن نہ ہو۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، نہیں پسند فرماتے اللہ زور سے بری بات کو۔ بری بات ویسے ہی بری ہے، پھر زور سے بھی کہہ رہے ہو الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیران، اگر تم ظاہر کرو بھلی بات، او تخفو یا پوشیدہ کرو، او تعفو عنسو یا معاف کرو برائی، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بس بے شک اللہ معاف کرنے والے اور قدرت والے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے ہیں، يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ تفریق پیدا کرے اللہ اور اس کے پیغمبروں کے درمیان، احادیث پر ایسی اعتراضات کر کے کہ حدیثوں سے امت کا اعتماد اٹھ جائے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، بعض حدیثوں کو مانتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ بنا لے اس کے درمیان میں کوئی راستہ، انکار حدیث کا۔ انکار حدیث کا پہلے اس کا نام تھا نیچری فرقہ، سید احمد خان نیچریوں کا بڑا تھا، پھر اس کا نام پڑ گیا مرزائی فرقہ، آج کل اس کا نام ہے پرویزی فرقہ، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں القرآن والے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ لوگ کافر ہیں پکے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب رسوا کن۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے پیغمبروں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور تفریق نہیں کی کسی ایک کے درمیان میں بھی۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان لوگوں کو عنقریب دے دے گا اللہ ان کا اجر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا۔